حضرت ذوالفقار صاحب جھنگ والے جو ہیں وہ برما میں قید ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو رہائی عطا فرمائیں. اللہم یسر امرہ فک اسرہ واحفظہ عن کل سوء و مکروہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کسی آدمی کا دینی طور پر اگر ہلکا ہے تو اس سے کفر کی طاقتیں بہت گھبراتی ہیں اور پھر ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ پھنسا دیتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے تو آج ہی سنا ہے، اللہ عالم کہ خبر بھی سچی ہے یا غلط ہے. اور ذوالفقار کئی ہو سکتے ہیں. ایک پیر ذوالفقار بھی ہے نا، وہ تو بزرگ ہیں، حضرت پیر حافظ ذوالفقار صاحب نقش بندی جو ہیں. ایک اور ذوالفقار ہے جس کا اخباروں میں بھی آ رہا ہے، تو وہ انڈونیشیا میں. اب یہ کون ہے اللہ عالم. جو بھی ہے اگر بے گناہ ہے اللہ اس کی مدد کرے. ایک تو پیر ذوالفقار صاحب ہیں، نقش بندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب چکوال کے ہوتے تھے، ان سے شاید ان کی خلافت ہے اور تعلق ہے. لیکن الحمدللہ ان کا تو پوری دنیا میں تعلقات ہیں، سلسلہ ہے. یہ شاید کوئی اور ایک زنا کے لڑکے سے کوئی شریف لڑکی نکاح کرے، نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کوشش یہ کریں کہ کیونکہ جو لڑکے زنا سے پیدا ہوتے ہیں نا ان میں اثرات ضرور آتے ہیں. ان میں لازمی بات ہے کہ وہ گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ لازم مرتب. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو صحیح النسب لوگ ہیں ان کے لیے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور جو غلط لوگ ہیں ان کے لیے بھی اثرات. کوشش یہ کریں کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں اور پاک بیویوں کے لیے پاک مرد. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہ تمہارا رشتہ ہو جو لڑکی پاک ہو، لڑکا بھی پاک ہو. میرے والد رحمت اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے وہ شاگرد نہیں ہیں، لیکن والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان سے تعلق بھی تھا. اور میرے دادا جو تھے وہ حضرت کشمیری کے بیعت تھے. اور اس کا بڑا عجیب سا قصہ ہے کہ میرے دادا جو تھے نا وہ بریلوی تھے. والد صاحب کو انہوں نے بھیجا پڑھنے کے لیے دیوبند. اب والد صاحب جب واپس آئے تو والد صاحب کا حق بیان کرنا تھا، وہ جناب لکڑی لے کے مارتے تھے والد صاحب. اس لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم سب کو کافر بنا رہے ہو، وہاں بھی بن گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ ہی نے تو بھیجا تھا نا. انہوں نے کہا میں کیا کروں، بریلویوں کے پاس کوئی مولوی جو نہیں، کوئی پڑھانے والا جو نہیں، میں کیا کرتا، میں مجبور تھا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑے امتحان میں آ گیا. اب باپ ہے، میں نہ اس کا ہاتھ روک سکتا ہوں نہ منع کر سکتا ہوں. اور وہ یہ بھی کہیں کہ نہیں نماز بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو. میں نے کہا جب میں نماز پڑھاؤں گا، جمعہ پڑھوں گا، تقریر کروں گا، میں ان پر حق بات کہوں گا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال اسی طرح چلتے رہے.
علامہ صاحب تشریف لے آئے، قادیانیت کا جو مقدمہ بہاولپور میں چلا تھا، ہائی کورٹ بہاولپور میں، اس مقدمے کے لیے علماء اہل سنت کی طرف سے علامہ صاحب تشریف لائے تھے، اور قادیانیوں کا وہ قاضی نظیر تھا، وہ بھی بہت بڑا خطرناک قسم کا مناظر تھا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دادے کو تیار کیا، میں نے کہا دیکھو پیروں کو تو تم مانتے ہو نا، میں ہاں پیروں کا تو میں بالکل غلام ہوں، ان کا میرا بھی پیر ایک آیا ہوا ہے، چلو اس کی تو میری عادت کرا۔ تو وہ ان کو لے آئے، اور یہ ہماری انتہائی غربت کا زمانہ تھا، والد صاحب فرماتے ہیں سردی کا زمانہ تھا، اور ہمارے پاس ایک صرف لوکار تھی جو ہم نے لپیٹی ہوئی تھی، اور پیدل آئے تھے علی پور سے بہاولپور، ایسے ہی نہیں تھے کرائے کے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ بہرحال میں نے بڑی لمبی قصے ہیں، شاہ صاحب کو جا کے بتایا کہ حضرت میں بڑی مشکل میں ہوں، میرے والد جو ہیں وہ بدعتی ہیں اور بریلوی ہیں اور قبر پرست ہیں، اور میں مشکل میں آ گیا ہوں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے اور صحیح عقیدہ نصیب کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے دادے کو جب لے کے گیا تو شاہ جی بیٹھے ہوئے تھے، بس اس نے جب چہرہ دیکھا نا علامہ انور شاہ کا تمہارے دادے میں، وہ تو فوراً بس پاؤں پڑ گیا کہ حضرت مجھے بیعت کرنا۔ انہوں نے کہا تمہیں بیعت میں نہیں کرنا۔ والد صاحب فرماتے تھے وہ لوگ تھے جن کے چہرے سے اللہ نے ولایت رکھی، دیکھنے سے اثر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا بھی نہیں تمہیں میں بیعت نہیں کرتا۔ تو تمہارا اتنا بڑا بیٹا عالم دین ہے، تم اس کو مارتے ہو اور مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہو، تم ہی نہیں، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے نکال دیا۔ سردی کی رات تھی شدید، اور ہم مولانا محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، جب وہ اور علامہ صاحب تو بادشاہ کے محل میں تھے نا، سر رحیم بخش نے ان کو بلایا تھا جو اس وقت ایکٹیو نواب وہی تھا۔ کہتے جب دروازے پہ آئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ اچھا خیرمند تم جاؤ، میں تو یہیں بیٹھا ہوں۔ ان کا حضرت کہاں بیٹھے؟ انہوں نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے، شاہ صاحب کو ضد ہے، میں بھی بلوچ ہوں مجھے بھی ضد ہے، میں بیٹھا ہوں، سردی ہے مر جاؤں گا نہیں پر میں بیٹھا ہوں۔ ساری رات دروازے کے باہر بیٹھے رہے، صبح کو حضرت جب نماز کے لیے نکلے دیکھا کون ہو؟ انہوں نے کہا جی مولوی خیرمحمد کا والد ہوں۔ کیوں بیٹھے ہو؟ اور تم ساری رات یہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا حضرت میں بیعت کے لیے بیٹھا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں نے بھی کہا تھا کہ میں بیعت ہوں گا۔ راجہ چودھری نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں وہ نماز پہ لے گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد بیٹھ رہے مسجد میں، وہی تھوڑا بہت تصویر پہ اشراق پڑھی، اور اس کے بعد پھر بلایا کہنا کہ اچھا آؤ بیعت کا۔ کہتے ہیں بس اللہ کی شان ہے کہ وہ ایسا انقلاب آیا ان کے دل و دماغ میں کہ جب کوئی شاہ صاحب کا نام لیتا تھا نا تو ان کو آنسو کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ سب عقائد باطلہ سے توبہ کی، پکے موحد بنے، اور شاہ صاحب کی ہی والد صاحب کو دعا تھی کہ جب مقدمہ جیت گئے اور سمرسٹا جنکشن پہ آپ ویٹنگ روم میں تھے تو والد صاحب فرماتے ہیں میری جوانی تھی، میں بڑا مضبوط آدمی تھا، 6 فٹ سے تو زیادہ قد تھا والد صاحب کا، تو کہتے ہیں کہ میں آیا آہستہ آہستہ، اور ہزاروں علماء کا مجمع تھا، تو ان سے راستہ بناتے 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 میں شاہ صاحب کے پیچھے آیا اور میں نے حضرت کو دبانا شروع کیا۔ اچھا حضرت بھی ایک دفعہ دیکھا کہ کون ہے، پھر دیکھا ہی نہیں، اور بے تکلفی سے کبھی یہ ہاتھ دے دیتے، کبھی یہ ہاتھ دے دیتے، کبھی یہ ٹانگ۔ کہتے ہیں میں زور والا آدمی تھا، لیکن حضرت کا بدن بھی اتنی شدید تھا کہ سردی کی رات میں زور دیتے دیتے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ کسی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ بھی حضرت جا رہے ہیں شجاعت پھر ملتان لاہور، تو تم بھی وہاں تک ساتھ چلے جاؤ، ٹکٹ کے پیسے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے ٹکٹ خریدی ہوئی تھی، دادا تمہارے تو واپس چلے گئے اپنے علاقے میں،
تو ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، تھرڈ کلاس میں، غریب لوگ تھے کہاں ہم، تو مولوی صادق محمد صاحب نے آواز دی، مولوی خیر محمد مولوی، میں نے کہا کیا؟ میں پھنسا ہوا لوگوں کے اندر، تھرڈ کلاس میں جیسے ہوتا ہے شاید، تو نکلا کیا ہو گیا کہ حضرت یاد فرما رہے۔ میں آیا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بھی خیر محمد تم نے مجھے 2 گھنٹے آرام پہنچایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ساری زندگی آرام سے رکھے، اور میرا دل کرتا ہے تمہیں کچھ وظیفہ دینے کا، لیکن میں جانتا ہوں تم وظیفے والے مولوی ہی نہیں ہو، تم مدرس آدمی ہو، تمہیں درس دینے سے عشق ہے، تم وظیفے شریفے نہیں کرو گے، بس تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث بخاری شریف کا ترجمہ پڑھا دیا کرو، بندہ ہو نہ ہو، اکیلے بھی بیٹھے ہو تب بھی پڑھو، بس یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ حضرت مولانا صادق صاحب نے اور مولانا عبید اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت یہ اجازت تمام علماء کو دے دے، فرمایا نہیں، خاصتاً لہو، خاصتاً لہو، خاصتاً لہو، صرف ان کو اجازت ہے۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ حضرت کسی چیز کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں، کھلا سب کچھ، فرمایا یہ میرا شاگرد نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے تم سارے مولویوں سے یہ حدیث زیادہ بہتر پڑھاتا ہوگا۔ اس کو تو شرم نہیں آئی، یہ تو 2 گھنٹے مجھے مٹھیاں بھرتا رہا، اس کو علم کے تکبر نے روکا نہیں، تم لوگ تو اکڑ کے کھڑے رہے، تم نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، توہین نہ ہو جائے تمہاری۔ پھر تم لوگوں نے 2-2 ہزار کی شیروانی پہنی ہوئی ہے، 500-500 کی کراکلی کی ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھو بیچارہ لوئی پھٹی ہوئی پہنے ہوئے ہیں، اس کے لیے اجازت نہیں، یا تمہیں کسی کو اجازت ہے، صرف ان کو اجازت۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ عالم اس شاہ جی کی دعا میں کیا تھا، ہم نے بھی اسی دن سے قرآن شریف کا ترجمہ اور بخاری شریف کی حدیث پڑھانے پہ عمل شروع کر دیا، اور چند مہینوں کے اندر اندر کایا پلٹ گئی۔ جو ہم کھانے کے لیے محتاج تھے، سبزیاں لگاتے تھے مسجد کے سامنے ایک چھوٹی سی کیاری میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی آ رہا ہے 1 ایکڑ زمین، کوئی آ رہا ہے 2 ایکڑ زمین، کوئی آ رہا ہے یہ گائے لے لیں، کوئی آ رہا ہے یہ بیل لے لیں، کوئی آ رہا ہے یہ گھوڑی، اور میں تو 2 مہینے میں زمیندار بن گیا۔ تو یہ دعا تھی، حضرت والد صاحب ان کے شاگرد نہیں تھے، دادا میرے ان سے بیعت تھے۔ والد صاحب جو ان نے حضرت شیخ الہند سے پڑھا، پھر بیمار ہو گئے، اس کے بعد پھر سہارنپور میں آئے، وہاں جو اس دور کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تھے، مولانا یحییٰ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ پڑھے۔ کہتے جی کہ میں مکہ میں ملازمت کرتا ہوں، مجھے دمام میں بینک میں ملازمت مل رہی ہے کہ ملازمت کرنا جائز نہیں، کیوں کرنا جائز، بینک میں نہیں نوکری جائز ہے، لیکن اگر دوسری بھی لے تو پھر نہ کرو، ورنہ وہ تنخواہ حرام نہیں ہوتی، لیکن افضل یہی ہے کہ ایسے اداروں سے بچو جن میں سودی کاروبار ہوتا ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو تم مکہ بھی چھوڑو بھی سودی ادارے کے لیے، ایسا نہ کرو، یہ تھوڑی میں اللہ برکت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے ملک میں پیسے ٹرانسفر کرنے کا ایک منی چینجر ہے، تو وہ تو بینک نہیں ہوتا، اس میں ملازمت کوئی حق نہیں، وہ تو پیسے لیے اور بھیج دیے۔ میں نے حج کرنا ہے، مکے میں رہنے والوں کو ان مہینوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا حج افراد ہوتا ہے، اگر کریں گے تو پھر ایک بکری دینی ہوگی۔ یتیم بچہ ہے، اس کو پڑھائی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے، بالکل، غریب ہے، وہ پڑھائی پہ خرچ کرے، اپنے بدن پہ خرچ کرے۔ دکان میں جو سامان ہے اس کی قیمت لگا کے زکوٰۃ دی جاتی ہے، کہ 2 لاکھ کا جو سامان پڑا ہوا ہے تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، یہ تھوڑا نفع ہے 10,000 تو صرف 10,000 کی زکوٰۃ دیں گے، تھوڑا یہ مال جو تم نے لیا ہے کہیں سے پیسہ آیا ہے تو لیا ہے نا،
سارے دکان کی قیمت میں زکات نہیں، لیکن جو مال پڑا ہے اس کی تو زکات ہے۔ آپ طائف گئے تھے اور عمرہ نہیں کیا، تو اب حج کے بعد عمرہ کر لیں اور اللہ توفیق دے تو ایک بکری لمبی دیں، چونکہ طائف میقات ہے، جیسے مدینہ منورہ میقات ہے، جیسے الجحفہ میقات ہے، یلملم میقات ہے، قرن المنازل میقات ہے۔ میقات سے بغیر احرام کے نہ، ہاں ایک ہے نوکری ہے، ڈپٹی ہے، آنا ہے جانا ہے، روز جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ بعض لوگ سجدے میں پاؤں زمین سے اوپر رکھتے ہیں، اگر پیچھے پاؤں اٹھا لے تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، کہ یہ 2 گھٹنے ہو گئے، 2 پاؤں ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے اور چہرہ ہو گئے، ان میں سے اگر کسی کو یوں اٹھا لے پیچھے سے نماز فاسد ہو جائے۔ اگر امام ایسے کرتے ہیں ان کو بھی عرض کریں کہ ایسا نہ کیا کرو۔ نماز میں ٹوپی یا رومال ماتھے کے اوپر ہوں، سیدھا ہو جاتا، سیدھا قالین پہ ہو جاتا ہے، رومال پہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ ہو۔ ظہر اور عصر کی نماز میں اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اور شافعی ہے یا حنبلی ہے تو پڑھا کرے۔ اگر امام نے 4 رکعتوں کے بجائے بھول کے 5 رکعتیں پڑھ لی، سجدہ صاف کیا، ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہو گئی۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں، مسجد میں نماز کھڑی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو اپنی جماعت کر لیں یا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو پھر اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال جماعت میں ضرور ملیں، یا خود 2-3 آدمی ہو جماعت کر لو، ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے اور آگے جو ہے وہ داڑھی منڈا ہے، کلین شیو، نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہے۔ دوسری اذان کے بعد فوراً خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ خطبے سے 10-12 منٹ پہلے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں، زوال ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے تو 11:30 بجے ایک اذان ہو جاتی ہے تاکہ اعلان ہو جائے کہ آدمی تیار۔ دیکھو نا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اب آؤ اللہ کے گھر نماز کے لیے۔ اگر دوسری اذان مراد ہے جو ممبر پہ بیٹھے، تو پھر کب آؤ گے تم؟ کب آؤ گے؟ کب؟ اس وقت تم دکان پہ بیٹھے رہو گے، امام آ جائیں دوسری نماز۔ وہ تو صحابہ کا دور تھا، ہر آدمی صبح سے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، ان کو تو کہیں سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو اس لیے حضرت عثمان کے زمانے سے یہ 2 اذانیں ہوئیں۔ باقی اس کا جو آپ لوگوں کو وہم ہے کہ زوال نہیں ہوتا، اس کے بعد تو نماز پڑھی نہیں جا رہی، وہ تو اعلان ہے، نہ بھی ہو تب کیا ہو گیا؟ اصل اذان تو وہ ہے نا جو ممبر پر امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے، آپ 10 منٹ پہلے اس سے سنتیں پڑھ لیں سکون کے ساتھ، کیونکہ زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بچے نے میٹرک پاس کیا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، گھر والے کہتے ہیں کام کرو، بھئی یہ ان کے حالات پہ ہے۔ اصل میں گھر والوں کو اگر اور کوئی ذریعہ ہے کھانے پینے کا، پتہ کیا کریں، آخر وہ بھی تو بچے سے کہیں گے، تو وہ ایسا کرے کہ پڑھتا بھی رہے اور کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کر لے اور پرائیویٹ امتحان بھی دے دیا کرے۔ ماں باپ کو کون کھلائے گا؟ اگر کوئی لڑکا دوسری لڑکی کے ساتھ اس کی ماں کا دودھ پیا تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائے؟ بھائی جس کا دودھ پیا وہ اس کی ماں بن گئی، اب اس کی جتنی لڑکیاں ہیں اس کی بہن بن گئی۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس نے دودھ پیا ہے صرف وہی بہن بنے گی، نہیں، ساری بہنیں بن گئی۔
پچھلے سال حج کیا، حج کا ارادہ نہیں ہے. ایک آدمی نے حج نہیں کرنا، اگر وہ ان دنوں میں عمرہ کرے کوئی حرج نہیں. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلط استعمال کرے فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت. حضور کی حدیث ہے من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ. اب تمہاری مرضی، لعنتی بنو. پیپسی یا کوکا کولا پینا جائز ہے، تو سنا ہے اس میں الکحل ہوتا ہے. اگر الکحل ہوتا ہے پھر تو جائز نہیں ہے. اب یہ تحقیق تم خود کر لو، مجھے تو نہیں پتا، تو کمپنی سے یا کسی اور سے. اگر الکحل کا ٹچ ہے تو پھر نہ پیا کرو. اگر ایک معذور آدمی ہے تو جب نماز کا وقت داخل ہو وضو کر لے، کچھ دیر پہلے بھی کر لے، کیونکہ پھر اس کو حرم آنا جانا بھی تو مسئلہ ہے نا. ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، میری تنخواہ جو ہے وہ کم ہے، گزارا مشکل ہے. اس کا علاج میرا بھائی یہی ہے کہ استغفار. یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار سے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر اتنا یاد نہ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم سے کم 2000 دفعہ روز پڑھا کرو. انشاءاللہ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر اللہ اتنی برکت دے دیں گے تو سوچ بھی نہیں سکتے. میرا بھائی عمران قریشی جیل میں بند ہے، اللہ بے گناہ ہے، اس کی مدد فرما. ہم تو نہیں جانتے حقیقت کیا ہے. بہرحال یا اللہ جو بھی بے گناہ ظلمن کفار نے قید کر رکھے ہیں سب کو رہائی کا انتظام فرما دے. عورت عمرہ کرنے کے بعد بالوں کو کاٹنے سے پہلے کنگھی کر کے برابر کر. نہیں جناب، کنگھی سے اگر بال گر گئے ہو تو دم پڑ جائے گی. ایسے ہاتھوں سے سیدھا کر دے بس. بچیوں کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں یہ خالص کافروں کی سنت ہے، انگریزوں کی، نصارہ کی سنت ہے. اسی لیے وہ کیک کاٹتے ہیں، اوپر جناب موم بتیاں لگاتے ہیں، پھر ہیپی ٹو برتھ ڈے ٹو یو کے نعرے لگاتے ہیں. یہ تو کافروں کا طریقہ کار، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر تم نے منانا ہے، شوق ہے نا تمہیں، جیسے حضور کا ایک میلاد مناتے ہو، حضرت آدم سے شروع کرو اور تمام پیغمبروں کا مناؤ. میں دیکھوں تمہاری محبت. صرف یہی میلاد ہی مناتے رہو، باقی کوئی دنیا کا کام نہیں ہوگا. اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیعت کرنی، بیعت کا معنی ہوتا ہے کسی بزرگ سے اپنا تعلق قائم رکھا جائے. سماع و طاعت کا کہ میں آپ کی بات سنوں گا، مانوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بزرگ صحیح معنوں میں بزرگ ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پابند ہو. لوگ سید نام رکھ لیتے ہیں، آل رسول ہے. بہرحال اگر وہ یعنی اولاد حسن حسین سے نہیں ہے، سیدہ فاطمہ کے نسب سے نہیں ہے، بلا وجہ آپ اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں، تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف نسبت کرے. باقی تو سید قوم ہوتی نہیں. سید کا معنی ہوتا ہے سردار. جیسے اب یہاں دیکھو نا، کوئی بھی چیز ہوگی تو السید فلان، السید فلان، اس معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ سید ہے.
سید تو کوئی ذات ہے ہی نہیں، ذات تو قریش ہوتی ہے، قریشی ہو ہاشمی ہو، سید تو ایک اعزاز ہے. جیسے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.